ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشکیا، تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا، نکلے تھے جب خیام سے ارے یہ حال تو نہ تھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اگر کوئی کسی کا محبوب ہو، کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو یہ بتائیے وہ یہ چاہے گا کہ اس کے لبوں پہ تبسم رہے یا یہ چاہے گا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو رہے؟ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کا محبوب خوش رہے، اس کا محبوب مسکرائے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا حبیب روئے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار جبرائیل کو بھیج کے خدا رسول کو کربلا سنا کے رلا رہا ہے؟ کچھ تو ہے اس ذکر میں۔ میں اپنے گفتگو کا میرا اپنا ایک انداز ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو تجزیہ کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ بار بار اپنے نبی کو حسین کا غم سنا کے، کربلا کا ذکر سنا کے رلا رہا ہے؟ نہیں، ایک قدم اور بڑھیں۔ جناب آدم کو نوح کا واقعہ نہیں سنایا گیا مگر کربلا سنائی گئی۔
ابراہیم کے قصے نہیں سنائے گئے مگر کربلا سنائی گئی۔ ہر نبی کو گزرے ہوئے نبی کی تاریخ سنائی گئی، بعد میں آنے والے نبی کی واقعات نہیں سنائے گئے، یعنی جو ہو چکا وہ تو بتایا گیا، جو ہونا ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ مگر ہر نبی کو کربلا سنائی جا رہی ہے، جبکہ کربلا بھی ابھی ہوئی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی تو وجہ ہے۔ یہ کربلا تمام نبیوں کو خدا سنا رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا، اور جس نبی نے سنا وہ نبی رویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا سن کے رونا سنت انبیاء ہے۔ جناب آدم کو کربلا سنائی گئی، آدم روئے یا نہیں روئے؟ جناب آدم نے گریہ کیا تو ایک بات اور طے ہو گئی کہ حسین پر رونے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، آدمی ہونا شرط ہے۔ کسی مذہب کا ہو، اگر اس کے اندر انسانیت، آدمیت پائی جاتی ہے۔ میرے نبی کے اوپر اللہ نے جو آیت ایک بار اتار دی، دوبارہ پھر وہ آیت اتاری؟ ضرورت ہوئی؟ جو آیت اتر گئی، بار بار نبی کو ایک آیت تو نہیں سنائی گئی۔ تو جب خداوند عالم اس قرآن کی آیتیں بار بار نبی کو نہیں سنا رہا ہے، اس لیے کہ ایک بار نبی نے سن لیا تو نبی کو وہ آیت یاد ہے، نبی اس سے تبلیغ کریں گے، تو یہ قرآن کربلا کی آیہ شہادت حسین یہ بار بار نبی کو کیوں سنائی جا رہی ہے؟ جبکہ نبی جب سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ اب نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب نبی سن رہے ہیں تو گریہ کر رہے ہیں۔ پروردگار اپنے حبیب کو بار بار واقع کربلا سنا کے کیوں رلا رہا ہے، جبکہ تجھے پتا ہے کہ جب رسول کربلا سنیں گے تو رسول کے دل پہ اثر ہوگا، آپ کا رسول روئے گا۔ میرے پروردگار یہ بار بار اپنے حبیب کو، محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب کو خوش رکھا جاتا ہے، تو اپنے محبوب کو بار بار کربلا سنا کے کیوں رلا رہا ہے؟ قدرت آواز دے گی، تمہیں کیا معلوم ہم نے حسین کے ایک آنسو میں کتنا ثواب رکھا۔ ہم نے حسین کے ایک آنسو میں کتنا ثواب رکھا ہے۔ یہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ میں اس ثواب سے اپنے محبوب کو محروم کیسے رہنے دوں۔ میں محبت کی بنیاد پہ، کیا ہے ثواب آنسو کا؟ کیسے سمجھ میں آئے کہ اس آنسو کا ثواب کیا ہے؟ جو ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اس آنسو کا کیا ثواب ہے؟ عزیزان ایمان، میں آنسو کا ثواب تو نہیں بتا سکتا، جو روایتوں نے ثواب بیان کیے ہیں وہ ہماری نگاہوں میں ہیں، مگر کما حقہ اشک عزا کا ثواب وہ بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف میں ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
اندازہ آپ لگائیے کہ آنسو اشک ادائے حسین کی قیمت کیا ہے۔ اللہ نے تمام اولیاء کا نور انبیاء کی صلبوں میں رکھا۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء کے انوار نبیوں کی صلبوں میں رکھے گئے، مگر نور فاطمہ کسی کی صلب میں نہیں رکھا۔ اس کے لیے نبی کو عرش تک کا سفر کرنا پڑا۔ اے نبی، یہ نور صلبوں سے نہیں آئے گا، اسے لینے کے لیے تمہیں عرش پہ آنا پڑے گا۔ پوری توجہ، زہرا کا نور لینے کے لیے آپ کو عرش پہ سفر کرنا پڑے گا، آپ کو معراج کی منزلیں طے کرنی پڑیں گی۔ عزیزان ایمان، پہچانے کے آنسو کیا ہے؟ جس کو لینے کے لیے نبی زمین سے آسمان کا سفر کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کو لینے کے لیے فاطمہ آسمان سے فرش عزا کا سفر کرے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، جس کے لیے نبی کو زمین سے آسمان کا سفر کرنا پڑے اسے نور فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کو لینے کے لیے فاطمہ کو آسمان سے فرش عزا کا سفر کرنا پڑے اسے عشق عزائے حسین۔ اب اگر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ آنسو کیا ہے تو سمجھے ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے، ان آنسوؤں کا وقار کیا ہے۔ سنیں روایت، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر ارشاد فرماتے ہیں، بہترین روایت اپنے اذہان عالیات میں محفوظ کر کے جائیے گا، کیا ہے عشق عزا کی قیمت۔ امام فرماتے ہیں، انہو لیرا من یبکی ہے وَيَسْتَغْفِرْ لَهُ، جو حسین پہ روتا ہے، جو حسین پہ آنسو بہاتا ہے، حسین اسے دیکھتے ہیں، جو سرکار سید الشہداء پہ آنسو بہاتا ہے، امام اسے دیکھتے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں، امام اسے دیکھتے ہیں، وَأَن يَسْتَغْفِرَ لَهُ، اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم حسین پہ روتے ہیں، حسین ہمارے لیے بارگاہ خدا میں استغفار کرتے ہیں۔ ہماری توبہ ضروری نہیں ہے کہ شرف قبولیت پائے، لیکن اگر حسین ہمارے لیے استغفار کر دیں، میں عشق عزا کی قیمت بتا رہا ہوں عزیزان ایمان، صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد کی روایت سنیں، آگے کا جملہ، من یبکی ہے، انہو لیرا من یبکی ہے وَیَسْتَغْفِرَ لَهُ،
حسین دیکھتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَأَن يَسْأَلَ عَنْ آبَائِهِ أَن يَسْتَغْفِرُ لَهُ. اور صرف خود ہی استغفار نہیں کرتے بلکہ اپنے نانا سے کہتے ہیں نانا یہ میرا عزادار میرے لیے رو رہا ہے اس کے لیے استغفار کیجئے. میری ماں یہ میرا عزادار ہے اس کے لیے استغفار کیجئے. اے بابا یہ میرا عزادار ہے اس کے لیے استغفار کیجئے. اے بھیا حسن یہ میرا عزادار ہے اس کے لیے استغفار کیجئے. عزیزان ایمان ایک مظلومیت حسین پہ آنسو اب سمجھ میں آیا جو روایتوں نے کہا ہے کہ ادھر حسین کی مظلومیت پہ آنکھوں میں آنسو آئے ادھر انسان پاک ہو جاتا ہے. ارے جب اتنے ہاتھ استغفار کو اڑ جائیں یہ ہے عزائے حسین یہ ہے مجلس حسین. وہ نااہل ہیں یا یوں کہوں کہ جنہیں حسین پہ رونا نہیں نصیب ہوا وہ اپنے مقدر پہ روئیں اس لیے کہ ہمارے لیے تو نبی اور رسول اور امام استغفار کر رہے ہیں. آپ ذرا محسوس کریں فاطمہ آئے اشک اذا لے لیں گے تو ہر ایک کے پاس تو فاطمہ نہیں آ سکتی نا بھائی. جن کے بزرگوں سے فاطمہ نے اپنا رخ پھیر لیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نسلیں آنسو بہائیں گی؟ نہیں. یہ روایت کبھی میں نے فتح پور میں نواب صاحب کے پڑھی تھی. کچھ نئے چہرے ان تک پہنچا رہا ہوں. جو بھی مجلس حسین میں آئے معصوم اس کا نام میں ولدیت کے لکھتے ہیں. میں مجلس حسین کے فائدے بتا رہا ہوں. جو مجلس حسین میں آئے معصوم اس کا نام میں ولدیت کے لکھتے ہیں. جملے پہ غور کیجئے گا. معصوم اس کا نام میں ولدیت کے لکھتے ہیں. اب ہر ایک سے مت ضد کیا کیجئے کہ مجلس میں آؤ. سب کی اپنی مجبوری ہے نا. امام میں ولدیت کے نام لکھتے ہیں. جو مجلس حسین میں آئے امام اس کا نام میں ولدیت کے لکھتے ہیں اور معصوم کبھی کسی کی غلط ولدیت نہیں لکھتا. اب یہ میں نے کہہ دیا آپ کہیں گے خطابت کر رہے ہیں ہمیں دلیل دینی پڑے گی پھر کہ امام کبھی کسی کی ولدیت کے خانے میں کوئی غلط نام نہیں لکھتے. دلیل چاہیے آئیے لیجئے دلیل. پڑھیے تاریخ. جب ولید کے دربار میں امام کو بلایا گیا اور وہاں مروان نے یہ کہا کہ اگر یہ چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے لہذا ابھی زبردستی بیعت لے لو. فاتح خیبر کے لال کو جلالا گیا. آستین پلٹی مروان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. تاریخ کہتی ہے اتنا اٹھایا کہ ہوا میں معلق ہو گیا اور زمین پہ دے مار کے کہا یبن الزرقا یبن الزرقا او نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے. یہ کیا ہے؟ امام نے ماں کی نسبت دی باپ کا نام کیوں نہ لیا؟ امام کہہ رہے او نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے. اے
اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ ماں سے واقف ہے. اب جا کے آپ تاریخ سے پوچھئے گا کہ وہ نیلی آنکھوں والی ماں کون تھی اور مروان کس کا بیٹا تھا. دوسری دلیل مولا نے فرمایا الدی ابن الدی قد رکضنی بین السلۃ والذلہ وحیات من الذلہ. الدی ابن الدی کیا مطلب ہے اس کا؟ منبر کی پوری احترام اور اس کی قداست کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس سے بہتر ترجمہ میں نہیں کر سکتا کہ نامعلوم نسب کے نامعلوم نسب والے باپ کے نامعلوم نسب بیٹے نے. آپ ذرا سوچئے، مولا نام نہیں لے رہے ہیں. آگے بڑھ جائیے، پھر تاریخ پڑھیے. مولا نے کبھی زیاد کو باپ کے نام سے منسوب نہیں کیا. ہمیشہ کہا زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا. عزیزان ایمان مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ چھوڑیے، آئیے بہار الانوار پڑھیں. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ محشر میں سب کو ان کی ماؤں کے نام سے خطاب کیا جائے گا. محشر میں سب کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. پروردگار، اب یہاں محشر میں کیا پرابلم ہے؟ باپ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ ماں کے نام سے کیوں پکار رہا ہے؟ عجب نہیں قدرت کہے کہ نادان. ویسے ہی محشر میں آدمی نام عمل دیکھ کے چونکے گا. اب میں اسے اور چونکا ہوں. باپ چونکے کہ ارے میں تو اپنا بیٹا سمجھ کے پال رہا تھا. بیٹا چونکے ہم تو فلاں کو باپ سمجھتے رہے. یہاں تو نام دوسرا دیا جا رہا ہے، مگر آپ اپنے مقدر پہ ناز کرو. روایت کا آگے کا جملہ سب کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، مگر علی والوں کو باپ کے نام. حسین میں آئے معصوم اس کا نام میں ولدیت کے لکھتے ہیں. اب ایک میسج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جو یہ چاہتا ہے کہ معصوم کی فہرست میں اس کا نام 2 بار لکھا جائے، اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے فرش اذا پہ آئے. جو یہ چاہتا ہے کہ معصوم اس کا نام 2 بار لکھے، وہ بچوں کو لے کے فرش اذا پہ آیا کرے. ایک بار اس کے آنے پہ لکھا جائے گا، ایک بار بیٹے کی ولدیت میں. اور اب مجھے کہنے دیجئے، فرش اذا صرف غم حسین کی علامت نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کی پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بات رہ نہ جائے، میں نے جس جملے کو سرنامہ سخن قرار دیا، بس تھوڑی سی گفتگو اس سلسلے میں کر کے بات مکمل کر دوں. زیارت عاشورہ کا جملہ ہے. یہ زیارت عاشور ہے کیا؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی کیا ہے؟ جہاں
الفاظ معصوم کے ہوں، مفہوم خدا کا ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جہاں لفظ بھی خدا کے، مفہوم بھی خدا کا، یہ ہے قرآن۔ جہاں لفظ بھی معصوم کے، مفہوم بھی معصوم کے، وہ ہے حدیث۔ جہاں لفظ معصوم کا ہو، مفہوم خدا کا ہو، وہ ہے حدیث قدسی۔ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، یعنی خدا کہلوا رہا ہے۔ جو الفاظ زیارت عاشور میں ہیں وہ سب خدا کہلوا رہا ہے۔ اور اب جب خدا ہی سلام کہلوانا چاہے تو لاکھ کوئی کہا کرے سلام کرنا شرک ہے۔ خدا بند عالم۔ اب ظاہر پوری زیارت عاشورہ پہ تو بحث ہوگی نہیں، اسی پورے فقرے پہ گفتگو نہیں کر سکتا ایک مجلس میں۔ صرف ایک آدھ جملوں کی وضاحت کر کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم البروج۔ اے میرے پروردگار، اب یہ اللہم یہ بھی عجیب مرحلہ ہے۔ خداوند عالم نے ربنا نہیں کہا یہاں، بلکہ اللہم۔ اللہم کیا ہے؟ یہ مخفف ہے، یعنی شارٹ فارم ہے یا اللہ کا۔ اللہ کے دیکھیں کسی کو پکارنا ہو تو دو طریقہ ہے پکارنے کا، یا اس کے نام سے پکارا جاتا ہے یا صفت سے۔ ایک صاحب تھے، ہم نے ان کا نام لے کے ان کو پکارا۔ دوسرے صاحب تھے، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں آئیے، تو ان کو ہم نے ڈاکٹر صاحب کہہ کے پکارا۔ یہ ڈاکٹر ان کا نام نہیں ہے، صفت ہے۔ مولانا نام نہیں ہے، صفت ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو پکارا دو طریقے سے جائے گا، یا نام سے یا صفت سے۔ اب اگر ہم کسی ہاسپٹل میں جائیں اور جا کے کہیں ہم کو ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، تو وہاں ہم سے سوال کیا ہوگا؟ کون سے ڈاکٹر؟ اس لیے کہ ایک صفت کے جب کئی لوگ ہوں تو مشخص کرنا پڑتا ہے۔ تو خداوند عالم نے ربنا کیا اسی لیے نہیں رکھا کہ والدین بھی رب ہیں؟ خالق اسی لیے نہیں رکھا کہ پھر بتانا پڑے گا یہاں خالق سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی صفت وہ نہیں ہے۔ ہم اگر رب کہتے ہیں تو پھر ہمیں بتانا نہیں پڑتا کہ ہم خدا کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر ماں باپ کے لیے استعمال کریں تو ہم کو کوئی ایسا قرینہ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جس سے دنیا سمجھ سکے کہ یہاں رب سے مراد والدین ہیں۔ تو خداوند عالم رب بھی تو رکھ سکتا تھا، اس نے لفظ خالق نہیں رکھا، رب نہیں رکھا، رحمان و رحیم نہیں رکھا، اللہم یا اللہ رکھا، اس لیے کہ اللہ اس میں جلالہ ہے۔ قدرت کہے گی اگر میں کوئی صفت رکھتا تو صفت رکھیں گے تو بس وہی صفت ذہن میں آئے گی، رب کے ساتھ خالقیت کی صفت ذہن میں نہیں آئے گی، رحمانیت کی صفت ذہن میں نہیں آئے گی، رحمان کہو گے تو خالقیت ذہن میں نہیں آئے گی، مگر لفظ اللہ میں سارے صفات جمع ہے، لہذا میں نے وہ نام رکھا کہ جس میں تمام صفات جمع ہیں۔ نہیں، شاید خدا اس لیے قرآن میں آپ دیکھیے جو سورہ شروع کر رہا ہے بسم اللہ، ہم کو سکھایا گیا کوئی کام شروع کرو بسم اللہ، کیوں؟
یہ اللہ ہی کے لفظ سے کیوں؟ عجب نہیں قدرت کہے کہ نادان دنیا میں اگر کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے، دوری کرتا ہے، بیزاری کرتا ہے تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کا نام بگاڑتا ہے۔ میں نے لفظ اللہ اس لیے رکھا تاکہ اگر میرا دشمن اسے بگاڑنا بھی چاہے تو بگاڑ نہ سکے، اس لیے کہ اللہ کو بگاڑو گے بھی تو واللہ بنے گا۔ بھئی ہمارا نام کوئی بگاڑنا چاہے، اصغر وصغر ندیم ودیم بگڑ جائے گا، مگر اللہ کا نام جو اس کا خاص نام ہے وہ بگڑ نہیں سکتا۔ اور شاید اسی لیے وہ جانتا تھا کہ میری راہ میں ایک ذات ایسی ہوگی کہ جو کائنات میں میرا دین پھیلائے گی اور لوگوں کو اس سے بغض ہوگا، لہذا اس کا نام بھی ایسا رکھا کہ اگر دشمن علی نلی کا نام بگاڑے بھی تو ولی بنے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزہ؟ حاسد نام پہلے بگاڑنا چاہتا ہے۔ یہ کائنات کو دشمنی علی سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ غدیر میں نبی نے انہیں اپنا جانشین بنا دیا۔ اللہ نے آواز دی ہے علی کے حاسد، اگر تو نام علی کا بگاڑے گا بھی تو تجھے غدیر یاد دلاؤں گا۔ ایک صلوات۔ گفتگو آگے جلدی سے بڑھانی ہے، لہذا اس نام کی بحث کو یہی چھوڑ رہا ہوں، ورنہ ایک سلسلہ ہے اس سلسلے نام میں جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اللہم ارزقنا، اب دوسری لفظ اللہم اجعلنا نہیں ہے، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، پروردگار حسین کی شفاعت ہمارا رزق قرار دے۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا پروردگار ہمیں حسین کی شفاعت عطا کر دے، اس لیے کہ عطا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی حیات اس پہ ٹھہری ہو، مگر رزق وجود کا ضامن ہوتا ہے۔ جیسے جسم کو بقا کے لیے رزق کی ضرورت ہے، ویسے ہی روح کو بھی بقا کے لیے رزق کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ اے پروردگار ہمیں حسین کی شفاعت ہمارا رزق قرار دے۔ اس کا مطلب اللہ بتانا چاہتا، یاد رکھنا، جیسے بغیر رزق کے جسم کا کوئی کمال ظاہر نہیں ہو سکتا۔ جسم توانا رکھنا ہے تو غذا چاہیے، جسم کو اچھا رکھنا ہے غذا چاہیے، جسم کو زندہ رکھنا ہے غذا چاہیے، جسم میں نمو پیدا کرنا ہے غذا چاہیے، ویسے ہی روح بھی ہے، روح کو اچھا رکھنا ہے تو شفاعت حسین چاہیے، جسم روح کو زندہ رکھنا ہے تو شفاعت حسین چاہیے۔ اچھی سے اچھی غذا ہو، جسم بیمار ہو جائے تو نہیں کھائی جاتی، جنہیں شوگر ہو جائے حلوہ ایک سے ایک ہو، مٹھائی ایک سے ایک ہو، نہیں کھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقصان پہنچائے گی، اس میں صلاحیت نہیں خراب ہوئی، جسم کی صلاحیت ختم ہو گئی کہ اس کو ایکسپٹ کر سکے، اسے برداشت کر سکے۔ بھئی جن کا جسم بیمار ہے وہ مادی غذا سے دور ہوتے ہیں،
سے دور ہوں گے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. اور اے پروردگار اپنی بارگاہ میں ہمیں حسین کے ساتھ رکھنا. عجیب بات ہے، بارگاہ خدا کی، معیت حسین کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم خود ہی یہ بتا دیں کہ صاحب اگر ہم سے مجلس آپ کو پڑھوانی ہے تو مثلاً جگنو بھائی سے بات کیجئے گا، تو اب آدمی کیا کرے گا؟ یہی تو چاہے گا کہ جگنو بھائی کو کسی طریقے سے راضی کر لیں تاکہ مولانا سے مجلس پڑھوا لیا جائے. عزیزان ایمان، خدا اگر خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹھہرنے کے لیے حسین کو سہارا بناؤ، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کو راضی کر لو. خدا کی بارگاہ میں عزت دار بن جاؤ گے. مگر جیسے ہی شفاعت حسین کی بات آئی، ارے صاحب اللہ مجبور ہے. بھائی مجبور نہیں ہے، خود اسی نے راستہ بتایا ہے. ہم ساری کائنات کو مشکل حسین کی شفاعت سے ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ. میں بات حسین کی کیا کروں؟ میں تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ حر کو شفیع بناؤ. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. پروردگار ہمیں حسین کی شفاعت، وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ، اور حسین کے اصحاب کی شفاعت. عجیب منزل ہے. وہ حر جس نے بارگاہ خدا بندی میں حسین کو شفیع بنایا تو علیہ السلام ہو گیا. اللہ نے اب اس حر کو یہ مرتبہ دے دیا کہ اگر کوئی آئے تجھے شفیع بنا لے تو میں اسے معاف کر دوں. غور کرے کائنات. جہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا بس ایک آخری گفتگو ہے، یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں. وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ. پروردگار حسین کے اصحاب کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے. عجیب بات ہے، آدم کے اصحاب کو شفیع نہیں بنایا، نوح کے اصحاب کو اللہ نے ہمارا شفیع نہیں بنایا، اصحاب انبیاء کو شفیع نہیں بنایا گیا. حد یہ ہے کہ امیر پیغمبر اسلام کے اصحاب کو بھی شفیع نہیں بنایا. یہ حسین کے اصحاب میں کیا ہے؟ غور کرے کائنات. اصحاب رسول کو شفیع نہیں بنایا، امیر کائنات کے اصحاب کو شفیع نہیں بنایا، امام حسن کے اصحاب کو شفیع نہیں بنایا، پھر حسین کے اصحاب کو شفیع کیوں بنایا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. کسی نبی کے صحابی وہ یہ شرف نہ پائے جو حسین کے اصحاب کو شرف ملا. وجہ کیا ہے؟ جہاں تک میں سمجھا بس ایک سبب ہے. ہر نبی کے اصحاب میں منافق تھے مگر اصحاب حسین میں کوئی منافق نہ تھا. ارے میں نے جو بات کہی ہے تو غور کریے. خطابت نہیں ہے، دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا. پیغمبر اسلام کے اصحاب اور نفاق. میں نے کہا آئیے
اگر اصحاب رسول منافق نہ تھے تو یہ سورہ منافقون اترا کس کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے صحابی منافق تھے، مگر حسین کا کوئی صحابی منافق نہیں تھا۔ آپ کہیں گے دلیل چاہیے، آئیے میں دلیل دوں۔ آدم اپنے اصحاب سے کہتے رہے میرا ساتھ دو جنت تمہاری۔ نوح نے اپنے اصحاب سے کہا میرے ساتھ رہو جنت تمہاری۔ ابراہیم نے اپنے اصحاب سے کہا میرے ساتھ رہو جنت تمہاری۔ سارے انبیاء ساتھ بلا کے جنت دے رہے تھے، لوگ لینے کو تیار نہ تھے۔ حسین واپس کر کے ساتھ رہو تو جنت، نوح کہہ رہے میرے ساتھ رہو جنت، نبی کہہ رہے میرے ساتھ تو جنت۔ سارے انبیاء ساتھ بلا کے جنت دے رہے تھے، مگر اتنے نافہم تھے کہ پھر بھی نہ لے سکے۔ کمال حسین یہ ہے کہ حسین واپس کر کے کہہ رہے ہیں جنت تمہیں دے رہا ہوں۔ وہاں بلانے پہ کوئی آنے کو تیار نہیں، یہاں بھیجنے پہ کوئی جانے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ انہیں چھوڑ کے کائنات کچھ نہیں ہے، انہیں چھوڑ کے کائنات کچھ نہیں ہے، نہ دنیا میں کچھ ملے گا انہیں چھوڑ کے سوائے لعنت کے۔ تعجب کیوں ہے؟ اہل بیت کو چھوڑ دے کوئی تو لعنت اور ذلت اس کے علاوہ کچھ ملتا ہے؟ جن لوگوں نے چھوڑا ہے انہیں دیکھ لیجئے، اہل بیت کو چھوڑو گے تو لعنتیں اور ذلتیں ملیں گی، اور اہل بیت سے مل جاؤ تو پھر عزتیں اور نجات ملے گی۔ آپ ذرا محسوس کریں، تمام انبیاء کے اصحاب کی تاریخ اور حسین کے اصحاب کی تاریخ پڑھ، بس بات مکمل کر رہا ہوں۔ نبی کے اصحاب وہ تھے کہ جنہیں نبی زندگی میں بلا رہے تھے اور انہوں نے نبی کی صدا پہ لبیک نہیں کہا۔ اصحاب حسین وہ ہیں کہ حسین گردنوں کے کٹنے کے بعد بلا رہے ہیں اور کٹی ہوئی گردنیں بول رہی ہیں۔ عزیزان ایمان، تو پھر اللہ حسین کے اصحاب کو شفیع کیوں نہ بنائے؟ اس لیے کہ سب کے اصحاب میں کچھ تھے جو معتبر تھے، باقی لوگوں نے جب نبی کی مدد نہ کی تو وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ بھئی جن کو جو اصحاب نے نبی کی مدد نہ کی مشکل میں، ارے جب دنیا کے میدان میں وہ مددگار نہ ہوئے تو محشر کے میدان، لہذا خدا نے حسین کے اصحاب کو شفیع بنایا۔
واصحاب الحسین. آپ دیکھیں کیسے کیسے صحابہ. اب وقت نہیں ہے میں اس سے زیادہ گفتگو کر سکوں. کیسے کیسے صحابی حسین کو ملے. خود امام حسین نے کہا خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے. کیوں نہ کہیں؟ اس لیے کہ رسول کا جنازہ پڑا رہا، کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ کائنات کا وہ رسول جو انبیاء کا سردار، ایک مسجد کا امام اٹھ جائے تو پورا محلہ اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، مگر رسول کے جنازے میں گنتی کے لوگ. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. مگر ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے. پنجتن پاک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی جنازہ شان و شوکت سے نہیں اٹھا. ہاں ایک جنازہ ہے کہ جو اٹھا تو احترام کے ساتھ، مگر پھر اس کی بھی بے حرمتی کر دی ہے. رسول اسلام کا جنازہ چند لوگوں میں اٹھا، سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں علی نے چند افراد کے ساتھ دفن کر دیا. خود امیر کائنات کا جنازہ 40 قبریں بچوں کو بنانی پڑی. حسین کا جنازہ وہ تو اٹھا ہی نہیں. بے گور و کفن جلدی ریتی پہ پڑا رہا. ایک ہی لاشا تو علی کے گھر سے ذرا عزت و احترام کے ساتھ اٹھا تھا، مگر دشمنوں سے وہ بھی دیکھا نہ گیا. خدا لعنت کرے، حکم دیا گیا حسن کے جنازے پہ تیر چلاؤ. عزادارو 7 تیر حسن کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئے. کس کا جنازہ ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ کس کا جنازہ ہے عزادارو؟ سردار جوانان جنت کا جنازہ اور اس پہ تیر چلائے جا رہے ہیں. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، گریہ کیا آپ نے، لیکن عزادارو احساس دلاؤں، شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کے جسم سے روح نکل جائے نا تو اس کے جسم پہ ایک ڈھیلا بھی بڑا وزنی محسوس ہوتا ہے. اے عزادارو، ارے جسم میں جس کے تیر لگے ہوں، مقتل نے لکھا کہ حسین مظلوم نے اپنے غریب بھائی کا جنازہ بقیع میں رکھا، اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے. حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے. اے عزادارو عجب نہیں، روح حسن نے آواز دیا ہو، اے بھیا حسین تمہاری غربت کا میں نثار، اے میرے بھیا میرے جنازے سے تم نے تیر نکالا، مگر اے حسین ارے کربلا میں جب تمہارا جنازہ تیروں پہ معلق ہوگا جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. دعا ہے پروردگار یہ آنکھیں
غم حسنین میں نمناک ہوئی ہیں. اے میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ بقیع میں اس ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ کر لیں, کربلا میں حسین کی زیارت نہ کر لیں. مجھے بتایا گیا امام حسن کا تابوت ہے اور ذوالجناح شبیہ ذوالجناح سرکار ابا عبداللہ ہے. بس 2 جملے ذوالجناح کی وفاداری کے لیے سن لو, مجلس ختم کر دوں گا. عزادارو تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا. عزادارو یہ ذوالجناح حسین کی یہ سواری جانتے ہو کہ کتنی وفادار تھی؟ تاریخ کربلا شاہد ہے, تاریخ کربلا شاہد ہے. ابھی آپ زیارت کریں گے ذوالجناح کی, تاریخ کربلا شاہد ہے. مقتل لکھتا ہے کہ جب حسین زخم کھا چکے اور حسین کا جسم گھوڑے پہ ڈگمگا رہا ہے, کبھی حسین داہنی جانب کبھی بائیں جانب, میں سوچ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے جس کے جسم میں اتنے تیر لگے ہوں, اس کا جسم تو گر جانا چاہیے نا, مگر مقتل کہتا ہے کبھی دائیں جانب حسین جھکتے ہیں کبھی بائیں جانب حسین جھکتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ وجہ کیا ہوگی. ایک ہی بات ذہن میں آئی کہ جب حسین دائیں طرف گرنا چاہتے ہوں گے, ایک پہلو شکستہ ماں اپنی آغوش پھیلا دیتی ہوگی, آ میرے لال میری گودی میں آ جا. حسین سوچتے ہوں گے اتنا تیروں بھرا جسم لے کے میں ماں کی گود میں کیسے جاؤں. ذوالجناح نے حسین کی اس کیفیت کو محسوس کر لیا. مقتل کہتا ہے کہ ذوالجناح نے اپنے پیروں کو توڑ دیا زمین کربلا پہ. حسین کربلا کی سرزمین پہ آئے, مگر جی چاہتا ہے اسب باوفا سے پوچھوں, اے اسب باوفا اتنا بتا دے, عباس گھوڑے سے گرے تو نے یہ عمل انجام نہ دیا, علی اکبر گھوڑے سے گرے تو نے اپنے پیر نہ توڑے, یہ حسین کے لیے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ عجب نہیں ذوالجناح کہے اے نادان, ارے کسی کے جسم میں اتنے تیر نہ تھے, اگر حسین بلندی سے گرتے ادھر کے تیر ادھر. حسین مقتل کی زمین پہ آئے. مقتل کہتا ہے حسین کا لاشا تیروں پہ معلق تھا, حسین کا لاشا تیروں پہ معلق تھا. حسین کے درد کا احساس کرو گے جوانوں, اپنے گھروں میں دیکھنا اگر کوئی نوکیلی شے ہو اس میں کوئی وزنی شے رکھ دو, کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ وزنی شے نیچے کی طرف آتی ہے, وہ نوکیلی شے چبھتی جاتی ہے. عزادارو دھیرے دھیرے تیر حسین کے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں. حسین کا بدن عجب کرب کے عالم میں فرزند زہرا ہے. ختم کر دی مجلس. عجب کرب کے عالم میں فرزند زہرا ہے. ذوالجناح نے اس تکلیف کو محسوس کر لیا. مقتل کہتا ہے کہ ذوالجناح آگے بڑھا, دانتوں سے حسین کے جسم کے تیر نکالنا شروع کر دیے. سن لیا روایت, ذوالجناح نے حسین کے جسم سے اپنے دانتوں سے تیر نکالے. جی چاہتا ہے اسب باوفا سے پوچھوں, اے ذوالجناح اتنا بتا دے کہ تو نے یہ عمل انجام کیوں دیا, تجھے کیسے محسوس ہوا کہ حسین کے جسم سے تیر نکالنا چاہیے؟ عجب نہیں ذوالجناح کہے میں مدینے سے حسین کے ساتھ ہوں, میں نے دیکھا حسن کے جسم سے تیر حسین نے نکالے, میں نے دیکھا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی حسین نے نکالی, میں نے دیکھا عباس کی آنکھوں کا تیر حسین نے نکالا, ارے میں نے دیکھا علی اصغر کے گلے کا تیر. میں مسلسل دیکھ رہا ہوں
تیر حسین نے نکالا، اب کوئی نہ تھا، میں نے سوچا کہیں زینب خیمے سے نہ آ جائے، اے ماں جائے لا تیرے بدل کے دی۔ ارے سلجھنا نے پیشانی کو خون میں رنگین کیا،